اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آخری پارے کے بارے میں کل عرض کیا تھا کہ اس میں بھی غالب بیان وہ آخرت کے بیان کے ہی حوالے سے ہے. سورۃ النازعات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات اور واقعات کا ذکر فرمایا ہے. جھٹلانے والوں میں سے فرعون کا ذکر ہے اور یہ بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے بہت اختصار کے ساتھ کہ جنت کن کے لیے ہے اور جہنم کن کے لیے ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ کر کھینچنے والوں کی. ایک مراد فرشتوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں اور یہاں وہ فرشتے جو سختی سے مجرمین کی جانیں نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، اور قسم ہے کھول کر چھڑانے والوں کی جو نرمی کا معاملہ کرتے ہیں متقین کے ساتھ روح قبض کرنے کے موقع پر. اللہ ہم سب کے لیے موت کا مرحلہ آسان فرمائے. والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، یعنی وہ فرشتے جو اللہ کی اطاعت میں تیرتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، لپک کر اللہ کے احکامات لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر حکم کے مطابق تدبیر کرنے والوں کی، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل درآمد. یہ فرشتوں ہی کی قسمیں کھائی گئیں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آنے والی آئے گی، یعنی زمین زلزلے کے مانند کانپے گی اور قیامت کا پھر برپا ہونا. کیا کیفیات ہوں گی؟ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دن اس دن دھڑکتے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. یقولون، وہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ منکرین کا بیان ہے. کیا ہم پہلی حالت میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے. قالوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ بولے کہ تو پھر بڑے خسارے کی واپسی ہوگی. اب اللہ کا تفسیرہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر تو وہ ایک زوردار ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر اسی وقت وہ میدان میں آ رہے ہوں گے، میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جبکہ ان کو ان کے رب نے پکارا طویٰ کے مقدس میدان میں. تفصیلات آ چکی مکی صورتوں میں. اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ موسیٰ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے. فقل هل لك الى ان تزکا، بس اسے کہو کہ کیا تجھے خواہش ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے. پیغمبروں کی بنیادی دعوت میں تزکیے کا عمل بھی شامل اور تزکیے کی دعوت بھی شامل، اور تزکیے کا ذکر آگے بھی صورتوں میں کئی مرتبہ آئے گا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں بس تو ڈر. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، بس اس کو دکھائی بڑی نشانی، وہ معجزات جن کا ذکر آ چکا. اب ایک دلچسپ بات کیا ہے، جب شروع میں صورتیں پڑھ رہے تھے ہم کیا کہہ رہے تھے؟ بعد میں آئے گا ذکر، اور اب آخر میں جب آ گئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکر آ چکا ہے. لیکن میں کر چکا ہوں ذکر، ایسا نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ پہلے کہا کہ بعد میں آئے گا اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ آ چکا. وہ آ چکا ہے، وہی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی. یعنی وہی بات ہے کہ طویل صورتوں کے حوالے سے اب آخر میں سمریز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے طور پر عطا فرما دی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑتا ہوا گیا، پیٹ پھیر کر چلا گیا. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر جمع کیا، لوگوں کو پکارا. اس نے فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. معاذ اللہ، خدائی کے دعوے اس نے کیے. فاخذ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. یہ واقعات سبق آموزی اور عبرت کے لیے بیان ہوئے. اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا، اللہ نے اسے بنایا. تو جو آسمان و زمین کو بنانے والا تم، اس کے لیے تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل. رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس کی چھت کو بلند فرمایا پھر اس کو درست فرمایا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کی دن کو اس کی
دن کی روشنی نکالی، والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد زمین کو بچھایا، موزوں بنایا زندگی گزارنے کے لیے، اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ بھی، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو قائم کیا اللہ نے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ دیکھیے یہ سارا فائدہ وقتی عارضی ہے، قیامت تو آ کر رہے گی، یہ سارا عالم ختم ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، بس جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، الطامہ یہ بھی قیامت کا نام، بہت بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا، یعنی اس کے اعمال کو یاد کرے گا، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی ہر اس کے لیے جو اس کو دیکھے گا، فاما من طغی، اب بتایا جا رہا ہے جہنم کس کے لیے، بہت ہی اختصار کے ساتھ اہل جہنم کا تذکرہ، کون ہے جہنم والے، فاما من طغی، پس جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ سرکشی کیا؟ اپنی مرضی چلانا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو پس پش ڈال کر، اور دنیا کو ترجیح دینا کیا؟ آخرت کو بھلا کر دنیا ہی کو مقصود اور مطلوب بنا لینا، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، جسے یاد تھا کہ موت کے بعد زندگی دوبارہ ہے، جسے یاد ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے میں بچ نہیں سکتا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ، ہر بات کا دل چاہتا ہے ہر چیز ہم کر لیتے ہیں، ہر بات کا دل چاہتا ہے ہر کام ہم کر لیتے ہیں، نہیں، ہر کام نہیں کر سکتے، وہی کر سکتے جس کی گنجائش اجازت ہے، حرام پر عمل تو نہیں ہو سکتا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اور النفس من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی جس نے بسر کی، رب چاہی زندگی اس کے لیے جنت ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ آج ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی لائف، آل آئی کین ڈو آئی ول ڈو، جیسے چاہو جیو۔ یہ کیسے نعرے ہیں؟ یہ نعرے ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ میری مرضی نہیں چلے گی، میرے اللہ کی مرضی چلے گی۔ روزہ کیا بتا رہا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کھانے کو، نہیں کھا رہے، پیاس لگ رہی ہے نہیں پی رہے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو میری نہیں میرے رب کی چلے گی۔ من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا قیام کب ہوگا؟ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کا کیا کام اس کے ذکر سے؟ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں کسی نے آ کے اللہ کے پیغمبر سے بھی پوچھا بھائی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے تیاری کتنی کر رکھی؟ یہ اصل سوال تو یہ ہے نا، عملاً سوال یہ ہے، عملاً مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تیاری کتنی کر رکھی ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، بے شک آپ تو اسے ڈرانے والے ہیں کہ جو اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرے، جس کی دل میں خشیت ہوگی وہی ہدایت قبول کرے گا، وہی نصیحت قبول کرے گا۔ کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، گویا جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح کی چند گھڑیاں، اس سے زائد نہیں۔ آج اس کے لیے بڑے بڑے منصوبے دنیا کی زندگی کے لیے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کل جب وہاں کھڑے ہوں گے تو دنیا کیا لگے گی؟ بس صبح کے چند لمحات یا شام کی چند گھڑیاں، اس سے زیادہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ آج ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ عبس وتولیٰ ہے۔ اس کی ابتدا میں ایک پس منظر میں واقعہ، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نابینا تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لے آئے اور وہاں سرداران قریش موجود تھے، کچھ سیکھنا چاہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اچھا محسوس نہ ہوا کہ میں ابھی ان سے بات کروں سرداران قریش سے، اور آپ نے ان پر توجہ نہیں فرمائی، اور قریش کی طرف توجہ اس لیے کی کہ یہ قبول کرتے ہیں تو عظیم اکثریت جو مکے والوں کی وہ بھی ایمان قبول کر لے گی، سب کا بھلا ہو جائے گا، اور یہ تو میرے اپنے صحابی ہیں، باتیں بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، میں بتا سکتا ہوں ان کو۔ اللہ نے اس پر بھی ایک توجہ دلا دی، وہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر آگے چل کے قیامت کا ذکر بھی اور قیامت کی ہولناکیاں اور کل کے نتائج کا بیان بھی سورت کے آخر میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عبس وتولا. اب یہ بڑا یعنی ڈرتے ڈرتے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، بڑا حساس مقام ہے. رخ پھیر لیا اور توجہ نہیں کی. میں نے بہت ڈرتے ڈرتے بڑا محتاط ترجمہ کیا ہے، ورنہ سخت تراجم بھی آپ کو ملیں گے. رخ پھیر لیا اور توجہ نہیں کی. ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گئے. وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لیتے. سبحان اللہ، نابینا ہیں مگر تزکیے کی کتنی فکر ہے کہ نابینا ہونے کے باوجود بھی چلے آ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں. تزکیے کی اہمیت. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت کو مانتے تو نصیحت کرنا ان کو فائدہ پہنچاتا. یہ تو قبول کیے بیٹھے نا. اور سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 میں ہم پڑھ چکے ہیں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے نبی علیہ السلام نصیحت فرمائی کہ بے شک نصیحت کرنا یہ اہل ایمان کو نفع دیتا ہے. تو او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت مانتے یا تو نصیحت کرنا انہیں نفع پہنچاتا. اما من استغنی، اور جس نے بے پرواہی برتی، یہ مشرکین کے سردار، فانت لہ تصدی، اے نبی علیہ السلام آپ ان کی فکر کرتے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی حرج نہیں اگر یہ لوگ تزکیہ اختیار نہ کریں. ہاں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑا چلا آتا ہے، محنت کر کے پہنچ بھی گیا، نابینا بھی ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، آپ اس سے کچھ توجہ نہیں کرتے اس کی طرف اور رخ پھیر لیتے ہیں. تو اب اللہ کی شانی بے نیازی کا بیان. کلا، ہرگز نہیں. انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے قرآن. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت قبول کر لے. یہ مشرکین قبول نہیں کرتے، ان کا اپنا نقصان. اصل نقطہ یہاں پہ ایک اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہ محسوس کریں کہ نابینا تھا تو اس کو توجہ نہیں دی اور مالداروں اور پیسے والوں کو توجہ دے دی. لوگ اس شبے میں پڑ سکتے تھے، تو اس کو بھی دور کرنے کے لیے اللہ نے نبی مکرم علیہ السلام کو توجہ دلا دی. اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول میں نے آپ کو سنایا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے 2-4 مرتبہ توجہ نبی علیہ السلام کو دلائی اور انبیاء کو دلائی ہے، وہاں بس ایسا ہوتا ہے کہ بہترین کے مقابلے میں پیغمبر بہتر والی بات پر ہوتے ہیں، اور اللہ توجہ دلا کر بہتر سے اوپر لے جا کر ان کو بہترین والی بات پر پہنچانا چاہتے ہیں. اس سے زائد کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ یہ محسوس نہ کریں تو توجہ دلا دی گئی. داعیان دین کو بھی، دین والوں کو بھی سمجھا دیا گیا. جو لوگ قبول نہیں کر رہے، دعوت تو دینی ان کو، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو قبول کر چکے ان کو فراموش کر دیا جائے، ان کو نظر انداز کر دیا جائے اور دوسروں کو توجہ دی جائے. تو لوگ بھی یہ سمجھیں گے یہ بھی دنیا دار ہیں، مالداروں کو ترجیح دیتے ہیں اور غریب غربا کو توجہ نہیں کرتے. یہ خطرہ امت سے تھا، تو نبی علیہ السلام کو توجہ دلا کر امت کو رہنمائی عطا کی گئی ہے. اب قرآن کی عظمتوں کا بیان. فی صحف مکرمہ، با عزت اوراق میں ہے. مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ اور انتہائی پاکیزہ. بأیدی سفرہ، معزز لکھنے والے ہاتھوں میں ہے. کرام بررہ، جو بزرگ ہیں اور نیکوکار یعنی فرشتے. ایک تو قرآن لوح محفوظ میں ہے، یہ بات آگے بیان ہوگی، اور وہ لوح محفوظ میں وہاں فرشتوں کی رسائی وہ بھی بڑے عزت اور تکریم والے فرشتے ہیں. تو قرآن کی عظمت کے تعلق سے فرشتوں کا اور بلند مرتبے کے مقام پر ہونے کا تذکرہ فرمایا گیا. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے کیسا ہی ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، دیکھے کہ اللہ نے اسے کس شے سے پیدا کیا. ہم سب کو غور کرنا چاہیے بار بار. من نطفہ، ایک قطرے سے. خلقہ، اللہ نے پیدا کیا. فقدرہ، اس کا اندازہ مقرر کیا. ایک قطرے سے کیسا پورا انسان درجہ بدرجہ اس کی تکمیل ہوتی ہے. ہر عضو کو اللہ نے بالکل عدل کے ساتھ بنایا، مناسب بنایا. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کی راہ کو آسان کر دیا. یعنی ولادت کا موقع بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے آنے والے بچے کے لیے بھی اور اس کی والدہ کے لیے بھی، آسان فرمایا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوا دیا. یہ قبر کا لفظ بھی قرآن میں آ گیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو نکال دے گا، دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں انسان نے اس حکم کو پورا نہ کیا جو حکم اسے اللہ نے دیا. یعنی اس قدر اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے مگر اللہ کی ناشکری کے روش پر آ جاتا ہے. اس ناشکری کا تذکرہ. فلینظر الانسان الی طعامہ، بس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. انا صببنا الماء صبا، ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی اتارا، یعنی برستا پانی، بارش. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑ کر شق کر دیا.
جس میں سے پھر کوپل نکلتی ہے، پودا، پھر فصلیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ. یعنی ایک ایک دانے کا جو عمل ہے، اس کا مٹی میں جانا، اس کی وہاں نشو و نما ہونا، پھر دانے کا پھٹنا یا گٹلی کا پھٹنا، پھر کوپل کا نکلنا، پھر زمین کا پھٹنا، اور پھر پودے کا بننا، کئی فصلوں کا اگنا، کئی درخت کا اگ جانا، پھر اس سے سینکڑوں ہزاروں پھلوں کا آنا. اس سارے پروسیس پہ آدمی غور تو کرے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری. وَزَيْتُونًا وَالنَّخْلًا، اور زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور چارہ. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، لیکن یہ فائدہ عارضی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اللہ اکبر، جب وہ کانوں کو پھوڑ دینے والی آواز آ جائے گی. الصاخہ، یہ بھی قیامت کا نام، کانوں کو پھوڑ دینے والی. کل کی کیا ہولناکی ہیں؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اس دن دور بھاگے گا اپنے بھائی سے. وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ان میں سے ہر ایک کو ایک ہی فکر لاحق ہوگی جو اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اور وہ فکر کیا ہے؟ مجھے کسی طرح جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اور سورہ معارج میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ معارج 29 پارے میں شروع میں پڑھا تھا اس کے، کہ انسان تو چاہے گا میرے بھائی کو، میری بیوی کو، میرے بیٹے کو، میرے گھر کو، ساری زمین والوں کو لے لو، ان کو جہنم میں ڈالو، مجھے کسی طرح بچا لو. استغفر اللہ. یہ ہے کل کے مسائل. اور ایک اور نقطہ بھی یہاں پر ہے، یہ سارے رشتوں سے محبت برابر کی نہیں ہوتی. جو محبت ماں باپ سے وہ بہرحال بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی، اور جو محبت بیوی اور اولاد سے ہوتی ہے وہ ماں باپ سے نہیں ہوتی. کڑوی بات ہے بٹ اٹس ریالٹی. تو شاید جس سے زیادہ محبت ہو کام آ جائے گا؟ نہیں. اب کنسٹرکشن دیکھیے الفاظ کی، پیچھے جائیے گا تھوڑا، کنسٹرکشن دیکھیے. انسان یوم یفر المرء من اخیہ، انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے. اس سے بڑھ کر وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھی اور اپنے بیٹے سے بھی دور وہ ابھی اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا. اور اس سے بڑھ کر وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا اور اپنے اولاد سے بھی دور بھاگے گا. شاید جس سے زیادہ محبت ہو کام آئے؟ نہیں. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ آخری پارہ جو ہلا دیتا ہے انسان کو، آخری دو پارے ہلا دیتے ہیں. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی، اور وہ ہے کہ میں کسی طرح بچا لیا جاؤں. البتہ کل بھی ذکر آ گیا تھا، ایمان کا رشتہ ہوگا، سورہ طور آیت نمبر 21 اللہ جمع کر دے گا انشاءاللہ. تقویٰ ہوگا، سورہ زخرف آیت 67 اللہ جمع کر دے گا. اللہ ان رشتوں میں ہمیں ایمان اور تقویٰ کے ایلیمنٹ کو مزید اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن بہت سے چہروں پر غبار ہوگا. ترہقھا قطرہ، سیاہی چھائی بھی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو کافر اور گناہگار ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں میں ہونے سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ التکویر کا آغاز ہے. 3 صورتوں کے بارے میں نوٹ کیجئے گا، تکویر، اس کے بعد انفطار، پھر ایک صورت چھوڑ کر انشقاق. یہ 3 صورتیں، تکویر، انفطار، انشقاق. جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی قیامت کے مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہے وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کرے. اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو کہ کیا ہوں گی قیامت کی ہولناکیاں، تو ان 3 صورتوں کا مطالعہ کرے، تکویر، انفطار اور انشقاق. سورہ تکویر میں قیامت کے مناظر کا ذکر بھی ہے، کل کی پیشی کا بیان بھی ہے، اور نبی محترم علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کا بیان بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کے واقع ہونے کے اول مرحلے اور پھر دوسرے مرحلے کے واقعات کا ذکر یہاں پر آیا ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جو اس زمین سے 1.3 ملین 13 لاکھ گنا بڑا ہے.
یہ لپیٹ دیا جائے گا. اللہ اکبر. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے, اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی یعنی اپنے حمل گرا دیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. جانوروں کو اللہ نے ہم سے زیادہ یہ حس دی ہے کہ وہ خطرات کو پہلے بھانپ لیتے ہیں. سونامی جب انڈونیشیا میں آیا تو جانور پہلے ہی نکل گئے تھے. یہ جانوروں میں حصہ زیادہ ہے. فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے. یہاں بھڑکائے جانے کا ذکر ہے. انہی میں ہائیڈروجن بھی موجود ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے, اور اگلی صورت میں ان کے اپنی حدود سے نکل آنے کا بیان آئے گا. دریا ابل پڑیں گے, وہ اگلی صورت میں پڑیں گے. اب اگلے مرحلے میں کیا ہوگا اس کا ذکر ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانوں کے جوڑے باندھے جائیں گے. اس سے کئی آراء مراد لی گئی ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ نیک لوگ الگ کر دیے جائیں گے, ساتھ ملا دیا جائے گا ان کو, اور برے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس جرم میں مار دی گئی. یہ تو 14 صدیوں پہلے کے جاہل کرتے تھے. باقی میں نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کر دیا تھا, تفصیل بھی عرض کر دی تھی, معاف کیجیے گا. سورہ نحل آیت 58-59 کے اندر اور اس کے ذیل میں بہت کچھ بیان کر دیا تھا. صرف یاد دہانی کے طور پر وہ تو مار دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں کبھی کبھی بیٹیوں کو جیتے جی مار دیتے ہیں. جب ان کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں, جب بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں, تو یہ بیٹیوں کو مار دینے کے ہی مترادف ہے. اللہ چھوڑے گا نہیں. اللہ ادھر بھی پوچھے گا اور ادھر بھی ظلم کرنے والوں سے اللہ پوچھے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. بیٹے ہیں تو اللہ کی نعمت, اور بیٹیاں تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہیں. اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی, یہ عالم ختم ہو جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ہر ایک جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا. سب پیش ہو جائے گا. اس کی مزید تفصیل اگلی صورت میں ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی, مراد ستاروں کی. الجوار الکنس سیدھے چلنے والے, چھپ جانے والے ستاروں کی. واللیل اذا عسعس اور رات کی تاریکی کی جب وہ پھیل جائے. والصبح اذا تنفس اور صبح کی جب کہ وہ نمودار ہو. شدید تاریک ہو جاتی ہے رات, تو اس کے بعد صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے. آگے نبی محترم علیہ السلام کا ذکر ہے, تو ایک اشارہ کیا ہے, وہ جہالت اور اس کی تاریکیاں اب ختم ہوا چاہتی ہیں, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورج روشن ہونے والا ہے. سراجم منیرا سورہ عذاب آیت نمبر 46. انہ لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن ایک عزت والے فرشتے کا کلام ہے. یہاں رسول کا لفظ جبریل امین کے لیے آ رہا ہے. آگے ان کی شان بیان ہو رہی, اور یہ ذکر پہلے آ چکا کہ فرشتوں میں سے رسول یعنی پیغمبر وہ جبرائیل علیہ السلام, اور انسانوں میں سے کم و بیش 1.25 لاکھ کا انتخاب ہوا. ذی قوت عند ذی العرش مکین وہ قوت والے عرش کے مالک کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں. مطاع ثم امین سب کے مانے ہوئے ہیں. یہ سردار ہیں فرشتوں کی, ان کی اطاعت کی جاتی ہے. ثم امین پھر وہ امانت دار بھی ہیں. وما صاحبکم بمجنون اور تمہارے ساتھی جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کوئی جنون نہیں جیسے معاذ اللہ مشرکین کہتے تھے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور انہوں نے نبی علیہ السلام نے ان کو جبریل امین کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا ہے. یہ ذکر پہلے بھی آیا کہ پورے آسمان کے افق پر جبرائیل چھائے ہوئے تھے علیہ السلام, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں. 600 پر یہ بخاری کی روایت ہے. اصل شکل میں دیکھا تھا نبی علیہ السلام نے. وما هو علی الغیب بضنین اور وہ غیب کی ان باتوں کے بیان پر بخل کرنے والے نہیں. جو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ سب آپ نے امت کو منتقل فرمایا. وما هو بقول الشیطان الرجیم اور یہ قرآن شیطان مردود کا کہا ہوا کلام نہیں, بلکہ ذکر آ چکا کہ اس وحی کی اللہ نے حفاظت فرمائی, اور ستارے مارے جاتے تھے شیاطین جن کو جو وحی میں سے کچھ اچک لینے کی کوشش کرتے. فأین تذهبون بس تم کہاں پھرے جا رہے ہو. یہ مشرکین اور مخالفین سے کچھ سوال ہو رہا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے.
لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے. چوائس از یورس. کل بھی ہم نے پڑھا سورہ دہر میں، اما شاکرا و اما کفورا، تمہارے پاس اختیار، چاہو شکر گزار بنو چاہو ناشکرے بنو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر ہدایت نہیں ملتی، اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ عبادت نہیں کر سکتا. ضمن ایک بات، 29ویں شب ہے، 30ویں اللہ کی مشیت میں ہوگی تو ملے گی، ورنہ 29 کا ہی معاملہ ہوگا. اب اپنے اپنے معمولات کا پورے مہینے کے اعتبار سے ہم جائزہ لیں، تنہائی میں بیٹھ کر، رات میں، کل بھی، دن میں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، اور اللہ سے مانگے اسے کہ ہم خود گواہیں کہ اللہ نے کتنی توفیق دے دی، اور ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا. بعض ساتھی جو پہلی مرتبہ ان محافل میں، الحمدللہ، یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ قادر ہے کہ توفیق مزید دے دے. تو اپنی کمزوری بے بسی اللہ کے سامنے، اللہ میں تو کمزور ہوں، ہاں یہ ہو گیا مگر تیری توفیق سے ہوا، میں کمزور ہوں. اللہ کل شیطان بھی کھل جائے گا، یا جب بھی چاند رات ہوگی، نفس کی شرارتیں بھی ہیں، برا ماحول بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تو کمزور نہیں. اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. پھر وہ چاند رات جس کو عید کی رات ہم کہتے ہیں، حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات ہے. اور حدیث میں آتا ہے محنت مزدوری پوری ہو گئی، اب اللہ مزدوری دے گا. اس چاند رات کو بھی ضائع نہیں کرنا. شاپنگ کرنی تھی پہلے کر لیتے بھائی، سارا کچرا ہی بک رہا ہے، معاف کیجیے گا، یہ جانتے ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ. اور ساری راتیں لوگ برباد کر رہے ہیں. ہمیں بھی یہاں تک آنے میں دشواری اب ہوتی ہے کہ وہ شاپنگ سینٹرز کھلے ہوئے، رش بڑا ہوا ہے اور راتیں ضائع کر رہے ہیں لوگ. تو لیلۃ الجائزہ میں بھی احتیاط کرنی ہے اور اپنے اوقات کی حفاظت کرنی. البتہ میں عرض کر رہا تھا، رولے اللہ کے سامنے، گڑ گڑانے ہم اللہ کے سامنے، اللہ تو نے اتنی توفیق عطا فرما دی، تو شوال میں بھی قادر، تو پوری زندگی قادر ہے. اور دل چاہتا ہے کہ ہم اچھے ہی بنے، دل یہی کہتا ہے ہم اچھے ہی بنے، لیکن غلطی ہوتی ہے مجھ سے، اللہ تو اس سے بھی بچا لے. اور رمضان کے بعد بھی نمازوں کی بھی اور تلاوت کی بھی اور اذکار کی بھی، قرآن سیکھنے کی بھی، تقوی کی بھی اور خیر کی بھی اور صدقات کی بھی اور بھلائی کے کاموں کی بھی توفیق دے دے. اللہ تو نے رمضان میں بہت سے گناہوں سے بچا لی، تو قادر ہے اللہ، تو رمضان کے بعد بھی بچا سکتا ہے. یہ ہے جو میں نے اور آپ نے آج رات بھی اللہ سے مانگنا ہے. کل کی ملتی ہے، کل بھی مانگیں گے انشاءاللہ. اور کل رات جو ہے وہ یہ رمضان کی نہ ہو تو لیلۃ الجائزہ کی ہوگی، اس میں بھی مانگیں گے. کل کا دن ہے اس میں بھی مانگیں، شام میں بھی مانگیں. پرسوں کا رمضان کا دن ملے اس میں بھی مانگیں، اور نہیں تو بہرحال کل کی رات لیلۃ الجائزہ پھر ہوگی. یہ ہے جو ان اوقات کو مجھے اور آپ نے قیمتی بنانا ہے اور اللہ ہی سے مزید کی توفیق مانگنی. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق مزید عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ الانفطار، اس میں بھی قیامت کے وقوع کا بیان ہے اور بندوں کی ناشکری کا ذکر ہے، اور کل کے نیک اور برے جو بھی انجام ہوں گے ان کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا ابل پڑیں گے. یہ سمندر، بحر اور اس کی جمع بحار، یہ سمندر دریا دونوں کے لیے آتا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، پیشی ہوگی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ، ہر ایک جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو، اور کس نے دنیا کو ترجیح دی، کس نے آخرت کو ترجیح دی، جس کے نزدیک اللہ کو راضی کرنا اہم تھا اور کس نے دنیا ہی کو اپنا معبود بنا رکھا تھا. سب کھل کر سامنے آ جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک، وہ اللہ جس سے تجھے پیدا فرمایا. فسواک، پھر تجھے درست فرمایا. فعدلک، پھر تجھے برابر کے پورا مناسب بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اور کس صورت میں جوڑا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. سورہ والتین میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا اور انسان کے بارے میں ذکر کیا کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا. کچھ ہیں جو اللہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کائنات پر غور نہیں کرتے. کچھ مان کر بھی نہیں مانتے، انہوں نے بھی کچھ اختیار کر رکھے ہیں کہ چلو جی ہم تو فلاں کی نسل میں، جیسے یہود نے کہا ہم تو نبیوں کی نسل میں بخش دیے جائیں گے. کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے جیسے وہ باغ والے کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ، قارون کا واقعہ، کہ یہاں ملا تو وہاں بھی ملے گا. کسی کا معاملہ یہ کہ چلو جی ہم چھڑا لیے جائیں گے، مشرکین کہتے تھے ہمارے بت ہماری شفاعت کر دیں. آج امت میں بھی ایسے بگڑے ہوئے تصورات کچھ ہیں، شفاعت کے قائل ہیں
مگر شفاعت کا مستحق بننے کی محنت کرنا یہ بھی احادیث میں بتایا گیا ہے، یہ بھی اللہ کے کلام نے ہمیں توجہ دلائی۔ اسی طریقے پر تاخیر کرنا، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، یہ بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن ذرا جلدی نہ کرو، ہوش کے ناخن لو، ذرا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پھر دین کی طرف آنا۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی رحمت ہی کی طرف نگاہ ہوتی ہے، حالانکہ اللہ رحمان و رحیم ہونے کا ذکر بھی کرتا ہے، مالک یوم الدین ہونے کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے، دونوں باتیں ساتھ ساتھ بیان ہوتی ہیں۔ یہ چند باتیں جن کے اندر مبتلا ہو کر آدمی دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم فلاں کی نسل اور اولاد میں ہم تو جو ہے وہ بس مالدار ہیں، یہاں پہ خوب ملا تو وہاں بھی مل جائے گا، اسی طریقے پر کوئی چھڑا لے گا ہمیں، یا یہ کہ ذرا حالات بہتر ہو جائیں، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، ریٹائرمنٹ ہو جائے، میرا کاروبار سیٹل ہو جائے، پھر میں دین کی طرف آؤں گا، باتیں تو سمجھ آ گئی مجھے، تو اب مروا دیتا ہے شیطان پھر تاخیر کرا کر۔ یا یہ کہ بس اللہ کی رحمت ہی رحمت کی طرف توجہ اور اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہو، اور آدمی جو ہے اس میں بہہ جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ ان سارے دھوکوں سے اور غلط فہمی کے معاملات اور تصورات سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم بدلے کو جھٹلاتے ہو، جزا و سزا کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے یہ فرشتے۔ ٹھیک ہے بھائی، کسی نے دیکھا ہے ان فرشتوں کو؟ جی کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے میرا اور آپ کا ایمان، سائنس نہیں ثابت کرتی، تو سائنس بیچاری نیچے اور ایمان میرا اور آپ کا اوپر۔ لے لیں سائنس کو، بس نیچے رکھ کے لیجئے گا، اگر اوپر رکھیں گے تو ایمان گیا کام سے۔ یہ دو فرشتے ہمارا ایمان موجود ہیں، سائنس ثابت نہیں کرتی۔ سیئنگ از ناٹ بلیونگ، سیئنگ از ناٹ بلیونگ، دا بلیف ان دا انسین از دی ایکچوئل بلیف۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، وہاں سے میرا اور آپ کا ایمان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے ہیں۔ اچھا جی ہمیں یاد بھی رہتا ہے، ہمیں یاد رہتا ہے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ دونوں لکھ رہے ہیں، تو اب کس کو زیادہ مصروف رکھتے ہیں دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہی آگے بڑھنے کی، گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک گناہگار وہ جہنم میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اس میں ڈالے جائیں گے بدلے کے دن۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے جدا ہونے والے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تمہیں کیا خبر وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے نہ مالک بن سکے گا، نہ کچھ کام کر سکے گا، نہ کام آ سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہوگا۔ اختیار تو آج بھی اللہ کا ہے، مگر اللہ نے بندوں کو تھوڑی سی عمل کی آزادی دی ہے امتحان کے لیے، تو کیا سے کیا کر جاتے، کل اللہ ہی کا اختیار ہوگا، وہی فیصلے فرمائے گا۔ اور بتا دیا گیا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا، اے خاندان بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اے صفیہ میری پھوپھی جان، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، میں کل آپ کے کسی کام آنے والا نہیں۔ اے فاطمہ میری بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، بیٹا کل میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ کسی کی اوقات ہے کچھ؟ رحمت للعالمین بیٹی سے کہہ رہے بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، کل میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اما عائشہ سے فرمایا، عائشہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی۔ 3 مقامات پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ 1 جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، 2 جب اعمال تولے جائیں گے، 3 جب الصراط سے گزرنا ہوگا، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں۔ ان 3 موقع پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یہ رحمت للعالمین نے اما عائشہ کو فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی کی کیا حیثیت۔ اللہ ہم سب کو تیاری خود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہاں اولاد صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ تعالی، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر یہ پہلو بھی سامنے رہے کہ میں نے اپنا جواب بالآخر خود دینا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم آیت 95، ہر ایک کو اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے خود پیش ہونا ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ اس کے بعد سورۃ المطففین، اس میں تطفیف یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی اور ہلاکت کا ڈراوا ہے، اور کل کے حالات کا ذکر ہے، کل کے نتائج کا بیان ہے، اور ایمان والوں کی تسلی کا سامان ہے کہ کل ایمان والے اس دنیا میں جو ان کا مذاق اڑاتے تھے، کل ایمان والے وہاں ہمیشہ کی زندگی میں ایسے باغیوں کا، نافرمانوں کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ سورہ مطففین کے آخر میں بات آیا چاہتی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ ویل کا لفظ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور آخری صورتوں میں یہاں بھی ہے، بعد میں بھی آئے گا، سورہ ہمزہ میں بھی پڑھیں گے، سورہ معون میں بھی۔ ویل کے معنی تباہی بربادی کے بھی ہیں، اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ویل جہنم کا ایک ٹھکانہ، ایک وادی ہے، اتنی ہولناک کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے دن میں کئی مرتبہ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت، استغفر اللہ۔ ویل للمطففین، تباہی ہے، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے ناپ کر لیتے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ الا يظن اولئک انهم مبعوثون، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن میں، قیامت۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب اللہ کے سامنے۔ یہ ہے تطفیف یعنی کمی کرنا، ناپ تول کی کمی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک کی گئی، پڑ چکے۔ ناپ تول صرف ترازو سے نہیں ہوتا، اب تو بڑے سفسٹیکیٹڈ اسکیلز ہیں، یہ الیکٹرانک اسکیلز آ چکے ہیں، بڑے سے بڑے ویبریج سے لے کر پیٹرول یا سی این جی اسٹیشنز میں لگے ہوئے اسکیلز، یا مٹھائی والے کی دکان پر لگا ہوا، یا سونار کی دکان پر رکھا ہوا، یہ سب کیا، یہ اس سے ناپا تولا جاتا ہے۔ پھر وہ کپڑے کا گز جس سے ناپا جاتا ہے، اس میں ڈنڈی مارنے والے۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا باہمی حقوق میں میں اپنا حق تو پورا لیتا ہوں، اپنا فرض ادا نہیں کرتا۔ شوہر حق کی بات تو کرتا ہے، فرض ادا کرنے کی بات نہیں کرتا۔ بیوی حق کی بات تو کرتی ہے، فرض ادا کرنے کی، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے۔ اپنے لیے معیار کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے معیار کچھ ہے، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے۔ اور 9/11 کا ڈرامہ رچا کر پورے افغانستان کی اینٹ سیٹ بجا دو کہ ایک 9/11 کے چکر میں 15 لاکھ ماریں گے، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے۔ اور سب سے بڑی ناپ تول کی کمی بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ساری ہر وقت لینا چاہتا ہے، لیکن اس کی پکار پر لبیک کہنا، اس کے حکم پر جھکنا، اس کی نعمتوں پر شکر کرنا، اس کے تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھنا، اس میں ڈنڈی مارتا ہے۔ سیدنا عمر نے شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو نے فرمایا کہ تو نے تطفیف کی ہے، تو نے ناپ تول میں کمی کی ہے، ڈنڈی مار رہا ہے تو اللہ کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑی ڈنڈی اللہ کے ساتھ بندہ مارتا ہے۔ کیوں؟ آخرت سامنے نہ ہو، آخرت سامنے نہ ہو تو پھر ایسی گھٹیا کردار سامنے آیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب کل کے نتائج کے تعلق سے بیان۔ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے۔ اس کے بارے میں دو آرا، ایک تو قید خانہ جہاں مجرمین کی روحوں کو رکھا جائے گا، وہ سجین، سجن قید خانے کو بھی کہتے ہیں، اور ایک وہ رجسٹر ہے یا پورا اعمال نامہ آپ کہہ لیجئے جس میں مجرمین کے احوال درج ہیں۔ یہ دونوں مراد لی گئی اس سے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ کہ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھ جانے والا گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج ہمارے اس شہر میں کچھ مثالیں، زیادہ نہیں مگر کچھ، زیادہ پڑھے لکھوں کی یہی زبان ہے آج۔ تو 14 صدیوں پہلے کا کلام ہے، تو پرانی بات ہے، کوئی نئی چیز لے کر آؤ۔
اور یہاں سے جن بچوں اور بچیوں کو اب لوگ پڑھنے کے لیے باہر بھیج رہے ہیں، بچیوں کو بھی بھیج رہے ہیں، بڑا حوصلہ ہے جی. اور پڑھ پڑھ کر اب وہ دہریے بن رہے ہیں، کافر بن رہے ہیں، ایتھیسٹ بن رہے ہیں. اور پھر علماء دین کے پاس فون آتے، ای میل آتے، ذرا ان سے آگے بات کریں، ان سے ڈائلاگ کریں، کافر ہو گئے. اور ان کی بھی زبان یہی. یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے جو قرآن میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ میرے اور آپ کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت رکھے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں بلکہ زنگ پڑ گیا ہے، لگ گیا ہے ان کے دلوں پر ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے. یہ گھٹیا باتیں کب زبان پر آتی ہیں، اور یہ انسان حق کی مخالفت پر کب آ جاتا ہے، یا حق کے بارے میں بد کلامی کب کرتا ہے، جب دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. اور یہ زنگ کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کی نحوست ہوا کرتی ہے. یہ تو کھلے کافروں کا بیان ہوا. ہمیں کیا خطرہ ہے؟ ترمذی کی روایت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے، دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا، وہ نقطہ برقرار رہتا ہے. اور ایک اور گناہ تو ایک اور نقطہ، ایک اور گناہ ایک اور نقطہ، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر یہ آیت اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی علیہ السلام، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کے اعمال اور کمائی اور کرتوتوں کی وجہ سے. پھر وہ وقت بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں چاہتا، قرآن کی محفلوں میں دل نہیں لگتا. استغفر اللہ. مغرب کے معاشروں میں ایک مسلم فیملی میں ایک بوڑھے کی موت کا وقت آیا تو گھر والوں نے کہا چلو اب قرآن کی تلاوت لگا دو. تو وہ کیسٹ کا دور تھا، تو بلکہ کیسٹ نہیں، سی ڈی پلیئر. تو تلاوت لگائی تو بوڑھا کہتا ہے نہیں 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 نہیں، وہ فلاں گلوکارہ کا، یہ ریئل لائف ایگزامپل ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ فلاں گلوکارہ کا البم لگاؤ. وہ البم لگایا، گانے سنتے سنتے اس کی موت آئی. اللہ مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے. یہ گناہوں کی نحوست سے دل سیاہ ہوتے ہیں، پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت کی لذت چھوٹ جاتی ہے. یہ ہے دلوں کا سیاہ ہو جانا. آج نظارے ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک رکھے، ہمارے دلوں کو اللہ قرآن کے نور سے مزید منور فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑنا، دینی ماحول میں جڑے رہنا، تاکہ ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا سلسلہ جاری رہے. اب ایسے لوگوں کے لیے 3 سزائیں کل کے حوالے سے. کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. بے شک یہ اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے. لمحجوبون حجاب، رب سے حجاب میں ہوں گے، رب کا دیدار نہیں ملے گا. ثم انہم لصال الجحیم. پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، ٹھکانہ ان کا جہنم کی آگ. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھوٹا جانتے تھے. ان کی ذلت میں اضافہ ہوگا، تم نے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آج تمہیں جہنم میں ڈالا گیا. یہ ان کی ذلت کے لیے کہا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ مجرمین کا بیان ہوا. البتہ اب اللہ کے نیک بندوں کا بیان، بڑا پیارا بیان. فرمایا کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین. بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیون. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے. اس سے بھی وہی 2 مرادیں کہ ایک وہ مقام علیین اونچی جگہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کی روحوں کو رکھا جائے گا، اور ایک یہ کہ وہ دفتر یا رجسٹر جہاں ان کے اعمال محفوظ ہوں گے. یشہدہ المقربون. اس کو دیکھتے ہیں گواہ بنتے مقرب یعنی فرشتے. ان الابرار لفی نعیم. بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے، نعمت میں ہوں گے جنت کی. علی الارائک ینظرون. تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے. تختے کون سے؟ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے. حدیثوں میں یاقوت و مرجان کا جڑا ہوا ہونا وہ بھی ذکر آتا ہے، اور وہ جنت کے تختے جن کا تصور کرنا ممکن نہیں، لیکن وہاں بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی پالو گے. یسقون من رحیق مختوم. انہیں پلائی جائے گی خالص شراب، سر بمہر یعنی سیلڈ. ایک مشہور کتاب جس کا حوالہ دیا گیا تھا نا، الرحیق المختوم، وہ نام یہاں سے لیا گیا ہے، جس کو ورلڈ وائڈ 70s کی دہائی میں پہلا انعام بھی ملا. بہت اچھی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. الرحیق المختوم انگلش میں بھی ہے، سیلڈ نیکٹر اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں بھی. دستیاب نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، PDF فارمیٹ میں آپ کو مل جائے گی. تو
تو انہوں نے نام تو یہاں سے لیا، لیکن کیا بتایا جا رہا ہے؟ خالص شراب ملے گی، سر بمہر سیلڈ ہوگی، اونلی فار یو، جسٹ اونلی فار یو والی بات ہوگی۔ ختام ہو مسک، اس پر مسک یعنی مہر لگی ہوگی مشک کی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس میں رغبت کریں۔ ارے کمپیٹ کرنے تو اس کے لیے کمپیٹ کرو، محنت کرنی ہے تو اس کے لیے محنت کرو، اور ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے سے آگے نکلنے اسٹرگل کرتے ہوئے کمپٹیشن میں اس کے حصول کے لیے محنت کرو۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ کل بھی کچھ فلیورز آئے تھے نا سورہ دہر میں، آج ایک اور آ رہا ہے چشمے کا بیان۔ عین یشرب بها المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب پئیں گے، یہ مقربین کے لیے ہوگی، یہ A+ والوں کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ جی مزہ آ رہا ہے؟ یہ قرآن کچھ اور ہی نظارے کرا رہا ہے، اور میں پھر عرض کروں دل کی بات، اللہ کی قسم جس کے سامنے یہ باتیں ہوں، یہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے کیڑے مکوڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ہمیں اپنے اوپر ہی ہنسی آئے گی، میں کس چکر میں لڑ رہا ہوتا ہوں اور بحث کر رہا ہوتا ہوں، اس کو بڑا مکان مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کی گاڑی بڑی مجھے نہیں ملی، اس کا موبائل سیٹ پتہ نہیں آئی فون 6S آ گیا، اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا، اور میرے پاس تو ابھی آئی فون جو ہے 4 ہے 5 ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کیڑے مکوڑے۔ اگر وہ جنت کا یقین ہو، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے یعنی مخالفین و کفار، وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے ہو کر گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اشارے کرتے تھے، وہ آ گیا مولوی، وہ آ گیا، وہ آ گئی پردے والی، وہ آ گئے قرآن والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے نا کامنٹس آج، کافروں نے حرکتیں کی تھی، کھلے کافروں کا بیان ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ایسی غلیظ اور گندی اور گھٹیا حرکتوں سے محفوظ رکھے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا مذاق اڑائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے ہو کر گزرتے تو آنکھ مارتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو ہنستے ہوئے باتیں بناتے ہوئے لوٹتے کہ آج ہم نے فلاں کا مذاق اڑایا، آج فلاں کے اوپر یہ کامنٹ پاس کیا، آج ہم نے بلال پر اتنا ظلم کیا، آج خباب کو اتنے دہکتے انگاروں پر لٹایا، آج ہم نے فلاں کی یہ انسلٹ کی، آج صدیق کو ہم نے لہو لہان کیا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ہم نے جو ہے وہ چادر ڈال کر بھینچنے کی ابو جہل نے کوشش کی۔ استغفر اللہ۔ یہ مخالفت یہ کرنے والے دیکھا کیسا ہم نے ان کا مذاق اڑایا، اس کو تھوڑا سا ذہن میں لے کر آئیے۔ اور اللہ معاف کرے، کچھ یہ نظارے یہاں بھی ملیں گے جب کسی یونیورسٹی میں دیندار لڑکوں کا ایک جماعت بیٹھ کے مذاق اڑائے، جب کسی یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر بیٹھ کر دینی حیت اختیار کرنے والے کسی اسٹوڈنٹ کا مذاق اڑائے، جب خاندان میں سے کچھ لوگ پردہ کرنے والیوں کا مذاق اڑائے، جب خاندان میں سے کچھ لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے نوجوان کا مذاق اڑائیں، تو یہ نظارے آج ہمیں بھی نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایمان والے بھی انسان ہیں، دل تو دکھتا ہوگا نا، ایمان والوں کی تسلی کا سامان آگے بیان ہوگا، مگر ان کے بارے میں 2 جملے اور۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے بے شک یہ تو گمراہ ہیں، یہ مخالفین حق والوں کو کہتے گمراہ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، بیکورڈ ہیں، فینیٹکس ہیں، یہ پتھر کے زمانے کے لوگ نہ جانے کیا کچھ۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور وہ ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے کہ یہ ایمان والوں پر کیمرے لگا کر بیٹھیں اور ان کی ریکارڈنگ کرے پھر اس پر کامنٹری کرنا شروع کر دیں، ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ اب سنیے گا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج ایمان والے کفاروں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ مسیریوں پر تختوں پر بیٹھے نظارہ کرتے ہوں گے۔ کوئی بعید نہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل، وہ بڑی بڑی LCD اور پتہ نہیں LED کیا کچھ آ گئیں، یہ بڑی بڑی سکرینز لگی ہوں اور اللہ دکھا رہا ہو کفار کو جہنم میں، اور یہ ان سے بات بھی کر سکتے ہوں گے۔ قرآن نے مکالمے نقل کیے ہیں، جنت والوں کے جہنم والوں کے ساتھ مکالمے نقل کیے، ہم نے سورہ مدثر میں پڑھا، سورہ اعراف میں پڑھا، اور مقامات پر بھی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ایمان والے مذاق اڑائیں گے۔ ایمان والے انسان ہیں، دے آر ناٹ روبوٹ، دے آر ناٹ جسٹ مشینز۔
روبوٹس کے اندر سینٹیمنٹس اور جذبات نہیں ہوتے، مشینوں میں حساسیت اور جذباتیت نہیں ہوتی، انسانوں میں جذبات ہوا کرتے، اور ایمان والے انسان ہیں۔ آج مذاق جس کسی کا اڑایا جا رہا ہے اس کو تسلی ہے، اللہ کل تمہیں موقع دے گا، مذاق اڑانے والے جو آج ہیں ان کا تم کل مذاق اڑاؤ گے، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے۔ دس از دا ورڈکٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور اللہ کی قسم ایمان والوں کے لیے اس سے بڑی کوئی تسلی نہیں۔ آج کتنی کریکٹر اسیسینیشن ہے دین والوں کی، دین والیوں کی، اور کتنے ان پہ کامنٹس پاس ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے تھوڑی زندگی ہے، جانے دو، یہ وقتی ہے، کر لینے دو، کل ہمیشہ کی زندگی تم ہمیشہ مذاق اڑانا ان مذاق اڑانے والوں کا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، ان پر ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسیریوں پر، تختوں پر وہ بیٹھے دیکھتے ہوں گے، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں نے بدلہ پا لیا وہی کچھ جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ایک سورت اور پڑھ لیں پھر انشاءاللہ تراویح کی طرف چلیں گے۔ سورۃ الانشقاق، یہ وہ 3 سورتوں میں سے اگلی سورت، تکویر، انفطار اور اب انشقاق۔ ترمذی کی روایت، جو کوئی قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے ان 3 سورتوں کا مطالعہ کرے، اس میں قیامت کے واقع ہونے کا بیان اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کا ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور وہ اسی لائق ہے کہ رب کا حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، مراد ہے بالکل فلیٹ چٹیل میدان کر دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی، چاہے وہ مردے ہوں یا خزانے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی اور وہ اسی لائق ہے کہ رب کا حکم مانے۔ یہ ہے قیامت کے برپا ہونے کا ذکر، آسمان کا پھٹنا، زمین کا فلیٹ ہو جانا اور زمین چٹیل ہو جائے اور پھر اس کا پھٹنا اور وہ سب کچھ نکال کے باہر ڈال دے۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بے شک تجھے تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد میں آیت نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے، انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، بڑی مشقتیں، کھانا پینا بھی پیٹ مانگتا ہے، لباس بھی چاہیے ہے، مکان بھی چاہیے ہے، پھر انفلیشن کا معاملہ، مہنگائی کا معاملہ، بہت سارے مسائل، لیکن اصل مسئلہ کہاں کا ہے؟ اصل مسئلہ وہ آخرت کا ہے۔ یہ سارا کچھ جھیل کر بالآخر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سب سے بڑا حادثہ کیا ہے انسانیت کے ساتھ کہ اس دنیا کی عارضی تکلیفوں کو بندہ سب کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑا مشقت کا معاملہ وہ کل آخرت کے حوالے سے پیش آنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، تکلیف پر تکلیف اٹھاتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ کل کے 2 نتائج میں سے پہلا نتیجہ، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بس ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ یہ آسان حساب کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عائشہ اللہ پوچھے نہ اور اللہ جانے دے، بس اللہ پوچھے نہ، اللہ جانے دے کہ جس کا نام اعمال کھل گیا اور اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہ کیا، وہ مارا گیا۔ جس کا کھل گیا وہ مارا گیا۔ ہم کیا جسٹیفائی کریں گے اللہ کو؟ ہم کیا اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ ایک وکیل 4 سوال کرتا ہے، جرا کرتا ہے، اگلا خوب چپ ہو جاتا ہے، جج 2 سوال کرتا ہے، اگلا خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ سے کیا چھپا ہوا ہمارا؟ کیا بہانے بنائیں گے؟ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ تو بس اللہ جانے دے، یہی آسان حساب ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ یہ کون سے اہل خانہ ہوں گے؟ جو ایمان پر ہوں گے۔ جنت میں سارے جمع نہ ہوں گے، جنت میں وہ جو ایمان والے ہوں گے وہ جمع ہوں گے۔ بس اللہ ایسے ہی گھرانے مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کو اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا۔ دیگر مقامات پر آتا ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مگر کچھ لوگ لینا نہیں چاہیں گے۔ جیسے جو بچہ فیل ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کو رزلٹ کارڈ دیا جائے، رپورٹ کارڈ دی جائے، تو ہاتھ چھپائیں گے، پیچھے لے جائیں گے تو پیچھے سے دے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ان قریب موت مانگے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم میں داخل ہوگا۔ اور یہ باتیں کئی مرتبہ آ گئیں کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، کل موت بھی نہیں آئے گی۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ اپنے اہل خانہ میں بڑا ہی خوش و خرم تھا۔ یہ کون سے اہل خانہ؟ وہ دنیا والے، جہاں نافرمانی ہوتی تھی، نافرمانی کے کام ہوتے تھے، اللہ کے احکامات کی پامالی ہوتی تھی، اور بڑے عیاشیوں کے سامان ہوا کرتے تھے۔ جو دنیا میں مست رہا وہ کل جہنم میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس نے گمان کر لیا تھا کہ ہرگز وہ لوٹے گا نہیں، موت کے بعد اس کی زندگی کوئی نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے دیکھتا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق یعنی شام کی سرخی کی، جب وہ سورج کی غروب ہونے کا وقت آتا ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور رات کی اور جو اس میں سمٹ آتی ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ اس میں سمٹ آتا ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ مکمل ہو جائے۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم کو ضرور درجہ بدرجہ آگے چڑھنا اور بڑھنا ہے۔ ایک تو زندگی ہے، تدریجاً تم موت تک جاتے ہو، اور پھر زندگی دنیا کی، پھر برزخ، اور بالآخر تمہیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کا معاملہ۔ فما لهم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا یہ سورت ہم نے مکمل کرنی ہے، سورت مکمل کر لوں گا پھر سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ، پھر تراویح بھی ہم نے ادا کرنی انشاءاللہ۔ فما لهم لا یؤمنون، پس انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے دل میں بھر کر رکھا ہوا ہے، حق کی مخالفت اور دین والوں کی نفرت جو ان کے دلوں میں بھری اللہ کے علم میں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ سجدہ ادا کر لیں، پھر تراویح 4 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔